بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ توبہ کے طریقے کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے ذیل میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے ایک عابد سے پوچھا، اس نے اصل میں 99 قتل کیے تھے، بہت گنہگار تھا اور قتل تو کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے قتل کے حوالے سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عابد نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ قتل تو کبیرہ گناہ ہے اور ایک بندے کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس نے اس کو نا امید کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا، اچھا یہ بات ہے، چلو سنچری پوری کر لیتا ہوں۔ اس نے عابد شخص کا بھی سر اڑا دیا اور 100 قتل اس کے پورے ہو گئے۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ تم علماء سے مسائل پوچھا کرو، عبادت گزاروں سے نہیں پوچھا کرو، علماء ہی مسائل کی اصل منبع اور اصل چشمہ ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور میں اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آف کورس، کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی چلے جائیں تو اللہ وہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں توبہ کرتا ہوں۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو، توبہ کے سچا ہونے کے لیے اس ماحول کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، گناہگاروں کی بستی سے تمہیں نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اتفاق سے راستے میں سفر کے دوران اس کو موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے اس پورے منظر کو ویژولائز کرایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف نیکی یعنی اچھی روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے، دوسری طرف گناہگاروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے، اور ان میں سے آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا کہ کون اس کی روح قبض کرے گا۔ تو نیکی والے فرشتوں نے کہا کہ چونکہ اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی تو ہم اس کی روح قبض کریں گے، اور گناہگاروں نے کہا تھا کہ اس کی توبہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ پورا ویژولائز کرایا اللہ پاک نے، اور اس نے دیکھا ان میں بحث چل رہی، اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ اللہ نے بھیجا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کون اس کی روح قبض کرے گا۔ ایسا کرو کہ جس نے جو انیشیٹ کیا ہے توبہ کرنے کو، اس کو ناپ لیں۔ تو انہوں نے ناپنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرف اس کا فاصلہ کم ہو تو وہی اس کی روح قبض کریں گے۔ تو جب دیکھا تو حقیقی طور پہ ایک بالشت جگہ یہ گناہگاروں کے قریب تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کی کاوش، اس کی سچی توبہ کی وجہ سے زمین کو حکم دیا کہ وہ شرنک ہو جائے۔ تو اس طرف کی زمین شرنک ہو گئی اور اس کا فاصلہ نیک لوگوں کی طرف بڑھ گیا، اور نیک روح قبض کرنے والے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ لیکن اس دوران وہ مسلسل کوشش کرتا رہا، وہ رینگتا رہا، اپنی نزع کی حالت میں رینگتا رہا، کوشش کرتا رہا، اور اللہ پاک نے اس کی کوشش کو عملی جامہ پہنا دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے گناہ کو چھوڑنے کی۔ اس کے باوجود اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، اس میں 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہ کریں۔ اگر آپ نے دیری کر دی، ہو سکتا ہے وہی وقت ہو اجل کا اور وہی موت کا وقت ہو۔ تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی سچے دل سے اپنے دل کو اس گناہ سے موڑ لے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ ہوتا ہے دوبارہ توبہ کر لے۔ ہو سکے تو 1-2 رکعت توبے کی نماز پڑھ کر کانوں کو ہاتھ لگا لے اللہ میاں کی طرف، یا اللہ میرے ان کاموں سے توبہ، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچے دل سے صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔